وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل اسود واحمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور دوستو، یہ مہینہ آپ علیہ السلام کی آمد اور پیدائش کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے نبی بن کر آئے۔ جتنے لوگ گزر گئے، جتنے موجود ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور کائنات کی ایک ایک چیز، حتیٰ کہ جنات اور حتیٰ کہ ایک چیونٹی سے لے کر ویل مچھلی تک، اور ایک ابابیل سے لے کر شاہین تک، اور خرگوش سے لے کر بڑے بڑے درندوں تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے غنچے مسکرا اٹھے، ذرے جگمگا اٹھے، اور آپ کی آمد پر پتھروں نے آپ کو سلام کیا، درختوں نے آپ کی شہادت کے کلمے پڑھے، اور کائنات کی خزاں پہ ایک بہار آ گئی، اور آپ کا مقابلہ نہ حسن یوسف کر سکا اور نہ عیسیٰ کی پھونک کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کا منبع اور مرکز تھے۔ اس پر واضح دلیل حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو آپ تمام خوبیوں کا مرکز اور منبع تھے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت نے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی طاقت، نئی حرارت، نئی سوچ، نیا ایمان، نیا یقین، نیا تمدن اور نیا معاشرہ فراہم کیا۔ آپ علیہ السلام تو وہ ذات ہیں جنہوں نے بھیڑیوں کو گلا بانی اور درندوں کو چوپانی سکھائی، اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی۔ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 23 سال میں ایسی محنت کی کہ ایسے مجاہد تیار کیے جو سابقہ انبیاء اپنی پوری زندگی میں ایسے مجاہد تیار نہ کر سکے۔ اور آپ علیہ السلام نے 23 سال میں ایسے لوگ تیار کیے جو بت پرستی سے باز آ کر دربار عزتی میں ایک خدا کے فرما بردار بن گئے۔ آپ نے 23 سال میں ایسے مبلغ تیار کیے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی تعلیم کی برکت سے بچے بھی معزز ہو گئے، بوڑھے بھی معزز ہو گئے، اور علماء بھی معزز ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے علماء کے حق کو نہ پہچانا، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کی تعلیم کی برکت سے عورتیں بھی معزز ہو گئی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اور آپ کی تعلیم کی برکت سے شوہر بھی معزز بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعلیم کی برکت سے مظلوم بھی معزز بن گئے، اتقی دعوت المظلوم، اور مزدور بھی معزز بن گئے۔ آپ فرماتے اوتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تو آپ کی تعلیم کی برکت سے ساری انسانیت معزز بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، لیکن یہ آپ کی تعلیم کی برکت تھی، اسلام کی برکت تھی کہ اللہ نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا، اور مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ یہ آپ کی تعلیم اور آپ کی اسلام اور آپ کے لائے ہوئے دین کی برکت تھی۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا عظیم لقب حبیب اللہ ہے، اور تو کئی القاب ہیں لیکن عظیم لقب بتانے چلا ہوں۔ آپ کا عظیم لقب ہے حبیب اللہ۔ حضرت آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن آپ کے نبی امام الانبیاء حبیب اللہ ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں
ایک صحابی کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا اس سے بڑا اور تعجب ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، تیسرے نے کہا اس سے اور بڑا تعجب ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی نشانی اور اپنا کلمہ قرار دیا، چوتھے نے کہا اس سے اور بڑا تعجب ہے کہ اللہ نے آدم کا انتخاب فرمایا، آدم کو پسند فرمایا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میں نے تمہارا کلمہ سنا ہے، آدم صفی اللہ ہے اور یہ حقیقت ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے یہ بھی حقیقت ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے یہ بھی حقیقت ہے، لیکن آگاہ رہو میں بھی حبیب اللہ ہوں، میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، آگاہ رہو قیامت کے دن سفارش کرنے والوں میں سے سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور وہ کھول دیا جائے گا، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میں ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء ہوں گے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ ہے حبیب اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور آپ حبیب اللہ۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، دوست کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو، آپ کا تعلق ہو، اور یہ دوست والا لفظ عام ہے اور حبیب والا لفظ خاص ہے، کیونکہ حبیب اس کو کہتے ہیں جو آپ کی محبت کا محور ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آپ علیہ السلام حبیب اللہ ہے، دوست ہے اللہ کے حضرت ابراہیم، دوست ہونے کے ناطے وہ خود دعا کر رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی، کہ مجھے امید ہے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور دیکھیے محب محبوب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب کے بارے میں، کلام پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ابراہیم دعا خود مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو خود مانگنے سے پہلے عطا فرما رہے ہیں۔ یہ حبیب اللہ کا لقب ہے، یہ حبیب ہے، اور اس حبیب کا چلنا، اس حبیب کی چال، اس حبیب کے طور طریقے، اس حبیب کا ہمارے لیے رونا دھونا، اس حبیب کی ہمارے لیے آہیں اور سسکیاں، اس حبیب کا ہمارے لیے ان کے پاؤں کا ورم کر جانا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں پیوست ہو جائیں، ہمارے اجسام کے ساتھ چمٹ جائیں اور ہمارے جسموں میں سما جائیں، تب ہماری کامیابی ہوگی۔